السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اعتبار سے کیسا دن تھا یہ تو پاکستانی عوام بہترین جج ہے تو خود بتا سکتے ہیں بہترین طور پر کہ آج کا یہ فیصلہ کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا سے محض یہ سوال کیا کہ آپ نے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ شہباز گل کو اسی اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جائے جن پر مبینہ طور پر الزام تھا کہ انہوں نے بدترین جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا تھا شہباز گل کو، بجائے اس کے کہ اس تشدد کی انکوائری ہوتی پولیس سے، آپ نے دوبارہ سے انہی کو ان کی مرضی کے مطابق جسمانی ریمانڈ دے دیا، جبکہ اس کی حالت بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنی غیر ہے۔ اس بات پر کہ عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ کے خلاف قانونی ریفرنس دائر کریں گے، اس بات پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور آج جبکہ ایک بہت اہم سماعت تھی جس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ معزز عدالت کے دو معاونین جو کہ انتہائی سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے اس توہین عدالت کی کارروائی کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی۔ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا ان پر فیصلہ کر لیا ہے 22 ستمبر کو، یعنی 2 ہفتے بعد۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ میں نے آج صبح بھی ٹویٹ کی تھی، کچھ دن پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ لندن کے انتہائی باوثوق ذرائع کے مطابق سہیل وڑائٹ صاحب کی خبر درست ثابت ہوئی، جو پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں نواز شریف سے وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی مل کر آئے ہیں لندن سے، ویری ریسنٹلی۔ انہوں نے بھی آ کر یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف بضد ہیں کہ جس طرح مجھے سزا دی گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے کرپشن نہیں کی تو مجھے نہیں اس سے فرق پڑتا کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، کرپشن نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی بوگس کیس میں پھنسا کے عمران خان کو کسی طرح آپ ایک دفعہ اریسٹ کرائیں تاکہ وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجھے نظر آئے، مجھے سکون آئے، تاکہ کل کو جب الیکشن ہو تو ہم لوگ عمران خان کے برابر کیمپین کریں اور ہم کہیں کہ دیکھو جی اگر ہم جیل میں چلے گئے تو کیا ہوا، یہ بھی جیل میں گیا ہے، اب یہ آپ کیسے بھیجتے ہیں جیل میں، یہ آپ کا کام ہے۔ اب یہ پیغام نواز شریف نے کس کو دیا، کس کے آگے ضد باندھی تھی، یہ جن کو پیغام دیا وہ خود بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک طرف اس طرح کی خبریں لندن سے کنفرم ہوں، جو پاکستان کے صحافی نواز شریف سے ملنے کے بعد دے رہے ہیں خبریں، جو کنفرم بھی ہوئی لندن سے، انتہائی باوثوق ذرائع کے مطابق جو نواز شریف کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کنفرم کیا کہ میاں صاحب کی ضد پکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی بات نہیں مانوں گا جب تک عمران خان کو جیل میں نہ ڈالا گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ معزز عدالت کے سینئر قانون دانوں پر مشتمل جو معاونین ہیں، انہوں نے اس کارروائی کی مخالفت کی، اس کے باوجود عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عدالتی کارکردگی ہے اس سے پاکستانی عوام مطمئن نہیں، اور ہم بہت سے کیسز میں دیکھ چکے ہیں کہ انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا، جیل میں گل سڑ جاتے ہیں، بیچارے مر جاتے ہیں، اور کئی سال بعد فیصلہ آتا ہے کہ جی یہ تو بے قصور تھا۔ یا جس طرح بھی آپ نے کچھ دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ 18 سال بعد زمین کا فیصلہ ایک بزرگ کے حق میں آیا اور وہ خوشی سے تاب نہ لا سکے اس اچھی خبر کی اور انتقال کر گئے۔ جہاں پر انصاف کا معیار ایسا ہو کہ ماڈل ٹاؤن میسیکر، ماڈل ٹاؤن سانحے میں خواتین، نہتی خواتین، پاکستانی سٹیزنز، ان کے منہ پر گولیاں مار کر ان کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، لیکن آج تک ان کے لواحقین کو کوئی انصاف نہیں دیا گیا۔ جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ آ گئی، JIT رپورٹ سامنے آ گئی، جس کے مطابق جس میں کہا گیا کہ پولیس افسران نے کہا کہ رانا ثناء اللہ اس وقت کے لا منسٹر تھے، انہوں نے ہمیں آرڈر دیا تھا تو ہم نے اسٹریٹ فائر چلائے تھے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی۔ لیکن رانا ثناء اللہ کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا، آج تک نہیں آئی۔ مریم نواز کیا کیا کچھ کہتی رہی عدالتوں کو، نواز شریف ججز کو کیا کیا کہتے رہے، ہمارے آرمی چیف کو کیا کہتے رہے، DGI پہ کیا کیا بکواس ہوتی رہی کچھ سیاستدانوں کی جانب سے، جن میں نواز شریف شامل ہیں، ایکسکیوز مائی فرینچ، مریم نواز شامل ہیں۔ جس طرح سے فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل سے وظیفہ لینے والے جرنیلوں اپنی اوقات میں رہو، اپنی حد میں رہو، واہ، لیکن کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ ان کی کیسے جرت ہوئی
کہ پاکستان کی فوج کو، ہمارے سینئر جنرلز کو اس طرح کی فضول باتیں کریں. زرداری نے کسے کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہاری ہماری کردار کشی نہ کرنا ورنہ تمہاری بھی کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان اگر جسٹس زیبا، وہ جو چھوٹی عدالت کی جج ہیں، اول جس پہ پاکستان کا اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھ لیں تو اس کے مطابق جس آرٹیکل میں اس کا ذکر ہے توہین عدالت کے حوالے سے، وہ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آتی ہیں، اس میں چھوٹی عدالتیں آتی ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے. اور دوسری طرف یہ خبریں کہ نواز شریف کی ضد تھی کہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کر تعاون کس چیز میں کرنا ہے آپ نے. اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور جیل میں ڈالتے، کون سی ڈیل کس کو چاہیے؟ کون ایک چاہ رہا ہے نواز شریف کے ساتھ اور دیگر کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ ڈیل کرنا کہ جس کے بدلے میں کوئی فائدہ مل سکے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخر نواز شریف نے یہ شرط رکھی ہے کسی کے سامنے تو کیوں رکھی ہے، کس کے سامنے رکھی ہے؟ یہ سوال پاکستان کی عوام کے سامنے آج اٹھایا جانا چاہیے، اور پاکستان کی عوام بلکہ خود یہ سوال اٹھا رہی ہے. پھر یہ کہ جن پہ ایکچولی ظلم ہوتا ہے ان کو آج تک انصاف نہیں ملا. یہ جو میں نے ماڈل ٹاؤن میسیکر کی خواتین آپ کو بتائیں، کوئی پوچھنے بلانے والا نہیں، کوئی انصاف نہیں. لیکن عمران خان نے ایک ناجائز جسمانی اور ذہنی تشدد جو مبینہ طور پر کیا گیا، اس پر سوال اٹھایا تو ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی. اور پھر یہ کہ بات بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جب انہوں نے کہا کہ میں روسٹرم پہ آ کے خود اپنی وضاحت دینا چاہتا ہوں، کانٹیکس بتانا چاہتا ہوں کہ کس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی، تو بھی ان کو نہیں سنا گیا. جبکہ دوسری طرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز، کبھی ان کی کمر میں درد نکل آتا ہے، کبھی ان کو ظاہر ضروری کام ہے وزیر اعظم بننا ہے، کبھی کسی نے وزیر اعلیٰ بننا ہے باپ بیٹے میں سے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایسے ضروری کام جب ہوں بندے کو تو کہاں وقت ملتا ہے کہ وہ پیشیوں پر حاضر ہو سکے. ابھی کل کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی ہوئی کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا. جبکہ دوسری طرف یعنی اور ابھی تک خیر سے دونوں باپ بیٹا پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. الزام کیا ہے؟ ٹی ٹیز کے ذریعے پیسے 2 نمبری سے ہیر پھیر کی گئی، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، پاکستان کا قومی خزانہ لوٹا گیا، لیکن فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. جبکہ آپ اس طرف دیکھیں تو عمران خان نے ایک جج کو صرف اتنا سوال کیا کہ ہم آپ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے، ایکشن لیں گے کہ آپ نے یہ جو تشدد ہوا ہے شہباز گل پر، تشدد کرنے کا جن پر الزام لگ رہا ہے انہی کے حوالے آپ کر رہی ہیں. تو وہ اتنی توہین ہو گئی جج زیبا کی، جو کہ آئین کے مطابق آتی بھی نہیں ہے اس عدالت میں جن کی توہین ہوتی ہے یہ آئین کے مطابق، لیکن فرد جرم عائد ہو جاتی ہے. سو یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ یہ جسٹس نواز شریف صاحب فیصلے کر رہے ہیں. یہ کون فیصلے کر رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کہ عمران خان کو کس چیز کی سزا دینی، اور آپ کتنے لوگوں کو کریں گے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے؟ میں آج بات کر رہی ہوں، مجھے جیل میں پکڑ کے ڈال دیں، جو کوئی عوام میں سے سوال کرے گا اسے جیل میں ڈال دیں. جیل میں ڈالنا از نو سولوشن. یہ جو عمران خان نے کہا تھا نا پاکستانی عوام کو جو شعور آ چکا ہے، اب یہ بوتل میں جن واپس نہیں جائے گا، تو یہ ٹھیک بات کی تھی. ابھی بھی وقت ہے کہ جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے وہ سوچیں کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستان کی ینگ جنریشن کو کہ جس نے اربوں خربوں روپے لوٹے، پاکستان کو کنگال کر دیا، آج $1 ارب کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے IMF سے. اس نہج پر جن چوروں نے پہنچایا پاکستان کو، ان کو تو کوئی سوال نہیں کر رہا، فرد جرم بھی نہیں عائد ہو رہی، اور جن پر ہوئی، جن کو سزا ہوئی، وہ آرام سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ طے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایماندار لوگ جنہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی، عمران خان جیسے، ان کو کیسے سزا ملنی چاہیے جو ضد باندھ کے بیٹھے ہوئے ذرائع کے مطابق. تو یہ سوچنے کی بات ہے ہم کس طرف آ گیا، پاکستان کس نہج پہ پہنچ گیا ہے. جو بندہ پاکستان کی نوجوان نسل کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھا رہا ہے کہ آپ خوف کے بت توڑیں، آپ مت غلامی کریں، غلامی کی زنجیریں توڑیں، آپ پاکستان کو خود مختاری کی طرف، آزادی کی طرف لے کر جانا ہے. آج اس عمران خان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، جبکہ مجرم جو اصل مجرم ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی شرمناک مقام ہے جس میں پاکستان پہنچ چکا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ عمران خان ابھی سیدھا ملتان چلے گئے ہیں اپنے حقیقی آزادی تحریک کے اگلے جلسے کے لیے. وہ ملتان چلے گئے، اپنا اسکیجول کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آئی ہول ہارٹیڈلی بلیو
کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ظاہر ہے کہ جانا چاہیے عمران خان کے وکیلوں کو، اور ایسے وکیل ہونے چاہیے جو مشورے ٹھیک دیں، جو کیس صحیح طریقے سے لڑیں، تگڑا کیس لڑیں. اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق، جس کو انصاف کہا جاتا ہے. انصاف کے تقاضوں کو بھی پاکستانی عوام بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. تو یہ بڑا ایک تماشا سا ہے کہ جہاں پہ عدالت کے معاونین کی طرف سے بھی، سینئر قانون دانوں کی طرف سے بھی یہ رائے آ جائے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پر جسٹس نواز شریف صاحب کی رائے تھی بہت عرصے سے کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی چاہیے، عمران خان پر بھی، تاکہ ہم ایک جیسے لگیں. کدو ایک جیسے کبھی بھی نہیں لگو گے. عمران خان جو ہے نا، جو آنیسٹ بندہ ہے، ماشاءاللہ ایماندار ہے، آپ کبھی بھی اس کے برابر نہیں آ سکتے. آپ تو اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں کرپٹ جتنے بھی سیاستدان ہیں. اس کو سزائیں کروانے سے، جسٹس ملک قیوم والا واقعہ تو ہم سب کے سامنے ہے، جس طرح سے معزز جج صاحب کو آرڈر کیا تھا شہباز شریف نے فون پر کہ نواز شریف کا یہ آرڈر ہے کہ بے نظیر کی سزا اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ عدلیہ کو کس طرح سے ہمیشہ سے پریشرائز کرتے آئے ہیں. اور اب جب عمران خان پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کروانے کی بات کر رہا ہے، جب پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی آ کے ماشاءاللہ صحیح ایک اچھی کاز پہ، تو اس وقت اس طرح کے فیصلے کرنا اور پھر کہنا کہ جی زبردستی جو ہے، جس طرح میں نے تو نہیں کہا، مریم نواز نے کہا ہے کہ توہین عدالت لگا دیتے ہو، آپ کی عزت کوئی کیسے کرے جب بغض بھرے فیصلے کرتے ہو، تو مریم نواز نے کہا تھا. تو ایسی باتوں پہ سوال بھی نہیں پوچھا جاتا. اور جج زیبا کی اتنی توہین ہو جاتی ہے، خیر سے، جن کا پتہ ہی کسی کو نہیں پورے ملک میں کہ ہے کون وہ، اس پہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. سو یہ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس میں آگے ابھی یہ اٹس اونلی اسٹیپ 1. اس کو ظاہر ہے کہ آگے اٹس اے لیگل بیٹل جس کو فائٹ کیے جانا بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم حق کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان زندہ باد. اور ایک بات، یہ مشکل وقت ضرور ہے، لیکن انقلاب اسی طرح آتا ہے. پاکستانی قوم ڈٹ کے رہے، گھبرائے مت، بالکل مت گھبرائیں. یہ وقت ہے، بڑا ایک ڈیسائسو موڑ ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر جو ہے ایک اچھا ٹرن لے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو اچھی نیت کا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرخ رو کرتے ہی کرتے ہیں. چاہے باطل لاکھ کوشش کر لے، ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. اور بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، حکمت والا ہے. پاکستان زندہ باد.